فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کے علاوہ دو حدیثیں ہیں جو صحیح مسلم کی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں، یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں ثابت کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک حدیث تو یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ عاشورہ والی حدیث ہم سب جانتے ہیں، عاشورہ والی حدیث نا، اس میں یہ تھا کہ پوچھا اللہ کے نبی نے کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کے دن۔ تو جب پتہ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ کیا ہے؟ معلوم پڑا کہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک خوشی کا موقع ہے، ایک موقع ملا تھا، ایک مناسبت آئی تھی اچھی، اور اس اچھی مناسبت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعون سے اور فرعون کے دربار کے فرعونیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس خوشی میں حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ میں روزہ رکھا تھا۔ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع پر فکس کر کے، کسی خاص دن کو فکس کر کے، کسی خاص تاریخ کو فکس کر کے اگر کوئی خوشی کی چیز ملی ہو تو اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اگر روزہ رکھا جا سکتا ہے تو خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو روزہ عاشورہ کا رکھتے ہیں کیا اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی تھی فرعون سے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا روزہ اسی لیے ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہمارا روزہ اس لیے ہے، اگر آج بھی کوئی اس لیے سے روزہ رکھتا ہے تو شاید اس کے ایمان پر شک کیا جائے گا، یا تو لا علم ہوگا تو ہو سکتا ہے معذور، ورنہ اس کا ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کہا، اس لیے ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اگر حضرت موسیٰ نے شکریہ میں روزہ نہ رکھا ہوتا یا کوئی اور وجہ نہ ہوتی، ہمارے نبی کہتے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھو، محرم کا تو رکھتے کہ نہیں رکھتے ہم لوگ؟ اسی لیے ہم رکھ رہے ہیں، ہمیں اس کے پیچھے سے نہیں لینا دینا ہے کچھ، صرف ہم پس منظر بیان کرتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیسے تھا۔ روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ موسیٰ نے رکھا تھا، بلکہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے رکھا تھا، اور آپ نے فضیلت بیان فرمائی، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے عاشورہ کو دلیل بنا کر کے اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی اور جشن منایا جا سکتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ وہاں پر حدیث موجود ہے، آپ کا حکم موجود ہے، آپ کا عمل موجود ہے، آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ موجود ہے۔ آپ کی پیدائش پر جشن منانا چاہیے، اس کے بارے میں کون سی دلیل موجود ہے؟ کوئی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں، لیکن لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، یعنی ایک خالی سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تھوڑا سا کم سے کم ایک ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی موقع رہے تو اس کو یاد کر کے خوشی منا سکتے ہیں۔ تو بھلا ایک فرعون اور اس کے ماننے والوں کی ظلم سے اگر موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو نجات ملی تھی تو یہ خوشی کا موقع ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی دنیا میں پیدا ہونے والی خوشی کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی ہے، اور وہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے بڑی خوشی کی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے۔ تو خلاصے کلام کیا نکلتا ہے کہ اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں دنیا بھر کی دلیلیں، اس لیے ہم عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں، یہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو قیاس کر کے ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر عاشورہ کی یہ چیز صحابہ کرام کے سامنے تھی کہ نہیں تھی؟ تو انہوں نے کیا سمجھا کہ میلاد منایا جائے؟ تابعین کے سامنے تھی، کیا تابعین نے سمجھا کہ میلاد منایا جائے؟ تب تابعین، ائمہ، محدثین 100 سال، 200 سال، 250 سال، 300 سال، کسی کو سمجھ میں آیا کہ ہاں اس سے میلاد بنانے کا بھی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ بعد کے لوگوں نے 9ویں صدی ہجری کے اندر 852 میں حافظ ابن حجر وغیرہ کی وفات ہوئی ہے، ان کے بعد لوگوں نے ہم نے کہا نا کہ تھوڑی سی نرمی اور گنجائش نکالی ہے کہ اگر میلاد کا جشن مناتا ہے تو محبت کے اعتبار سے اس کی گنجائش نکال سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ہم پابند ہیں اللہ کی کتاب کے، نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے کی۔ دوسری جو حدیث ہے صحیح مسلم ہی کی، وہ یہ ہے
آپ دیکھیں، اور بڑی اہم بات ہے یہ، اس کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ پیر کا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فیہ ولدت، اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے، وفیہ بعثت، اور اسی دن میں نبی بنایا گیا ہوں۔ بعض روایتوں میں وفیہ انزل علیہ، اسی دن مجھ پر قرآن اترا ہے، یعنی مجھے نبی بنایا گیا۔ آپ کہتے ہیں، یہ روایت مسلم کی ہے، کہتے ہیں میلاد کا ثبوت فراہم کرنے والے لوگ جو دلائل پیش کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روزے کے بارے میں صاف صاف بتایا کہ میری پیدائش اسی دن ہوئی تھی، تو وہ کہ آپ یہ بتا رہے ہیں امت کو کہ پیر کا روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، تو ہم غلط کیا کر رہے ہیں؟ ہم غلط کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہی کو منا رہے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ اس میں کتنا بڑا دھوکا ہے، کتنا بڑا خلط ملت ہے۔ اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں ویکلی ایک دن روزہ رکھنے کی، اور یہ ہمارے بھائی ایک سال میں ایک بار جشن منانے کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ دونوں بات کا فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ اللہ کے نبی ہفتے میں، ہر ہفتے میں آنے والا ایک دن جو پیر کا دن ہے، اس دن روزے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے، اسی دن میں نبی بنایا گیا ہوں۔ اور ہمارے بھائی سال بھر میں ایک تاریخ کو، دن کو نہیں، کس کو؟ تاریخ کو، اور وہ بھی تاریخ طے نہیں ہے کہ تاریخ کون سی ہے، اس دن جشن مناتے ہیں۔ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھنے کی سنت امت کو بتلا رہے ہیں۔ مناسبت آ گئی، پیر کے دن کی مناسبت آ گئی، تو اس دن جو کام ہوا تھا، جو خاص بات تھی، اس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کر دیا کہ یہی پیر والا دن جس دن میری پیدائش بھی ہوئی ہے، اور یہی پیر والا دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا۔ آپ نے مناسبت پر ذکر کر دیا اس کا، لیکن پیدائش کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمایا۔ پھر دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر اپنی پیدائش کا تذکرہ کر کے کچھ کہا ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی ہر پیر کو روزہ رکھیں، ہم بھی ہر پیر کو روزہ رکھیں۔ بالکل یہی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، اسی دن میری پیدائش ہوئی، اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اسی دن ہم بھی روزہ رکھیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے رکھا۔ لیکن یہ ہر ہفتے کی بات ہے، ہر ہفتے کی بات ہے، زندگی بھر کی بات ہے، ہمیشہ کی بات ہے، اور یہ سال بھر میں ایک تاریخ کو جشن منانے کی بات ہے۔ روزے کا بھی اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا پیر کے دن ہی مناتے ہیں لوگ؟ اللہ کے نبی نے روزے کو پیر کے دن سے جوڑا یا اپنی پیدائش کی تاریخ سے جوڑا؟ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کا تذکرہ جب کیا تو دین کا ذکر کیا، اپنی تاریخ کا تذکرہ نہیں کیا۔ کوئی پیر دیکھ کر کے میلاد مناتا ہے؟ بتاؤ دنیا کے اندر میلاد منانے والوں میں سے 12 تاریخ دیکھ کر کے مناتے ہیں۔ یہ 12 تاریخ کس دن آ رہا ہے؟ سنڈے کو آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو پیر سے تو مطلب ہی نہیں ہے ان میلادیوں کو، لیکن دلیل جب وقت آیا ثابت کرنے کے لیے تو اس کا حوالہ دے دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری پیدائش ہو۔ دوسری حدیث میں بتلاتی ہے اللہ کے نبی کی مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی صحیح روایت، اس میں آپ نے وجہ بتلائی کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے کیوں ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جمعرات کا بھی روزہ آپ رکھتے تھے، تو آپ ان دونوں کا روزہ ہفتے میں کیوں رکھتے، اس کی وجہ آپ نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی عن صوم یوم الاثنین والخمیس، سنیچر پیر اور جمعرات کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس کا اصل جواب دیا، روزہ رکھنے کی وجہ، پیدائش ہونا وجہ نہیں ہے، پیدائش ہونا نبی بنایا جانا وجہ نہیں روزہ رکھنے کی، بلکہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کیونکہ ایک دونوں دن ہفتے میں نیکیاں یا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو میری چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، کیونکہ روزے کی حالت میں آدمی بہت زیادہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ مومن تو ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے، مومن کے معنی ہی کنٹرول میں رہنے والے کے ہوتے ہیں، مسلمان کے معنی ہی کنٹرول میں رہنے والے کے ہوتے ہیں، اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو صحیح معنوں مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ جب دونوں دن روزے کی حالت میں رہوں گا تو اور زیادہ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اعمال سب نا ایک دم کنٹرول میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیکیاں پہنچیں گی تو اور زیادہ نیکیاں، اچھی سے اچھی، تقوی سے بھرپور نیکیاں پہنچیں گی، یہ بیان فرمایا۔ تو آپ بات ثابت واضح ہو گئی کہ نہیں واضح ہو گئی کہ بات الگ ہے اور دلیل
الگ ہے. جو حدیث میں ہے اس کا کون انکار کرتا ہے؟ روزہ رکھیں، ہر پیر کو رکھیں، ہر جمعرات کو رکھیں، یہی تو اللہ کے نبی کی سنت سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن 12 تاریخ کو فکس کر کے کسی بھی دن ہے نا سال میں ایک مرتبہ جشن منانا، اس کا کوئی ثبوت نہ اللہ کے نبی کی سیرت میں ہے نہ اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین کی زندگی میں. تو یہ ہے، یہ دونوں باتیں صحیح حدیثوں کے اندر بیان کی جا رہی ہیں اور اس سے لوگ دلیل کسی اور مدعے پر پکڑ رہے ہیں.